السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام دوست و احباب کا ہمارے چینل ایم جنید ٹی وی پر استقبال ہے۔ آج ہم اس ویڈیو کے ذریعے شہر فلسطین کی مکمل تاریخ کو جانیں گے کہ یہ شہر کب اور کیسے آباد ہوا اور یہودیوں نے کب اور کیسے اس پر قبضہ شروع کیا، اور یہ بھی جانیں گے کہ کن لوگوں نے اس کو فتح کیا اور کتنے سالوں تک مسلمانوں نے فلسطین پر حکمرانی کی۔ دوستو، فلسطین کو تاریخ میں یہ مقام حاصل ہے کہ دنیا کی تاریخ میں آباد ہونے والا سب سے پہلا شہر مدینۃ الشورى، جو کہ اب اریحہ کے نام سے معروف ہے، اس کے دامن میں ہے۔ یہ شہر 8000 قبل مسیح میں آباد ہوا۔ یہود جو کتاب الہی میں تحریف کے مجرم ہیں، تاریخ میں تحریف ان کے لیے کیا مشکل ہے؟ چنانچہ وہ فلسطین میں اپنے غاصبانہ تسلط کو جائز قرار دینے کے لیے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ سرزمین فلسطین پر تاریخ انسانیت میں سب سے پہلے آباد ہوئے، حالانکہ ان کا یہ دعویٰ آثار اور تاریخی ثبوتوں سے خود توریت کی تصریح سے غلط ثابت ہوتا ہے، کیونکہ توریت میں فلسطین کو ارض کنعان کہا گیا ہے۔ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے کنعانی قبیلے یہاں آباد ہوئے۔ یہ لوگ عرب تھے اور جزیرہ عرب سے ہجرت کر کے یہاں پہنچے تھے۔ گرچہ کہ یہ لوگ بت پرست تھے، لیکن اس سے یہ حقیقت تو واضح ہوتی ہے کہ یہود کا دعویٰ غلط ہے، کیونکہ یہ لوگ یہاں یہود کے پہنچنے سے 1200 سال پہلے پہنچے ہیں، اور کنعانیوں نے فلسطین میں 200 شہروں کو آباد کیا ہے۔ اسی طرح کنعانی قبیلے کی ایک شاخ فینیقی قبیلہ بھی یہاں پہنچا، اور اس کے بعد آرامی قبیلے بھی فلسطین پہنچے، یہ بھی عربی قبیلہ ہے۔ اسی طرح جزیرہ عرب سے ہجرت کر کے قبیلہ یبوس کے لوگ بھی یہاں پہنچے، اور انہوں نے ہی مدینۃ القدس کو آباد کیا اور اس کو اورشلیم کے نام سے موسوم کیا، جو کہ بعد میں یروشلم کے نام سے معروف ہو گیا۔ دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ 2000 سال قبل مسیح میں حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے شہر ار سے، جو دریائے فرات کے کنارے آباد تھا، ہجرت کر کے یہاں آباد ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ایک بیٹے اسحاق علیہ السلام کو بیت المقدس میں، جبکہ دوسرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو مکے میں آباد کیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، جن کا نام اسرائیل بھی تھا۔ ان کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور بہت سے دوسرے پیغمبر اسی سرزمین میں پیدا ہوئے یا باہر سے آ کر یہاں آباد ہوئے۔ اسی مناسبت سے یہ خطہ زمین پیغمبروں کی سرزمین کہلایا۔ ان علاقوں میں عبرانی قومیت کے لوگوں کی آمد کا نشان ولادت مسیح سے لگ بھگ 1100 سال پہلے ملتا ہے۔ حضرت شمویل علیہ السلام، جو اللہ کے نبی تھے، بنی اسرائیل کے پہلے بادشاہ تھے۔ انہوں نے کافی عرصہ حکومت کی، اور جب وہ بوڑھے ہو گئے تو انہوں نے اللہ کے حکم سے حضرت طالوت علیہ السلام کو بادشاہ مقرر کیا۔ اس واقعے کا ذکر قرآن مجید کے دوسرے پارے میں سورہ بقرہ کی آیات 247 سے 252 میں ملتا ہے۔ حضرت طالوت علیہ السلام نے 1004 قبل مسیح سے 1020 قبل مسیح تک حکمرانی کی۔ اس دوران انہوں نے جنگ کر کے جالوت کو مغلوب کیا اور اس سے تابوت سکینہ واپس لیا، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے تبرکات تھے۔ حضرت جالوت علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے بادشاہ بنے۔ انہوں نے پہلے ہیبرون اور پھر بیت المقدس میں اپنا دارالحکومت قائم کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے 33 سال حکمرانی کی۔ ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے 965 قبل مسیح میں حکومت سنبھالی، جو 926 قبل مسیح تک 39 سال قائم رہی۔ 598 قبل مسیح میں بابل کے بادشاہ بخت نصر نے حملہ کر کے یروشلم سمیت تمام علاقوں کو فتح کر لیا اور شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا کر بادشاہ اور ہزاروں شہریوں کو گرفتار کر کے بابل میں قید کر دیا۔ 539 قبل مسیح میں ایران کے بادشاہ خسرو نے بابل کو فتح کیا اور قیدیوں کو رہا کر کے لوٹا ہوا مال واپس یروشلم بھیج دیا۔ 332 قبل مسیح میں یروشلم پر سکندر اعظم نے قبضہ کر لیا۔ 168 قبل مسیح میں یہاں ایک یہودی بادشاہت کا قیام عمل میں آیا، لیکن اگلی صدی میں روما کی سلطنت نے اسے اپنے انڈر کر لیا۔
135 قبل مسیح اور 70 قبل مسیح میں یہودی بغاوتوں کو کچل دیا گیا۔ اس زمانے میں اس خطے کا نام فلسطین پڑ گیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں فلسطین اسلامی سلطنت میں داخل ہوا اور اسلامی سلطنت کا ایک صوبہ ہو گیا۔ اس کے بعد سے ہمیشہ فلسطین پر مسلمانوں کی حکومت رہی، لیکن 1095 عیسوی سے 1291 عیسوی تک ارض فلسطین بالخصوص بیت المقدس پر عیسائی قبضہ بحال کرنے کے لیے یورپ کے عیسائیوں نے کئی جنگیں لڑیں۔ یہ جنگیں فلسطین اور شام کی حدود میں صلیب کے نام پر لڑی گئیں۔ صلیبی جنگوں کا یہ سلسلہ طویل عرصے تک جاری رہا اور اس دوران 9 بڑی جنگیں لڑی گئیں جس میں لاکھوں انسان قتل ہوئے۔ دولت عباسیہ کے خاتمے کے بعد عالمی اسلام کو ایک مرکز پر جمع کرنے والی سلجوقی سلطنت کے زوال کے بعد امت مسلمہ میں جس سیاسی انتشار کا آغاز ہوا، اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے عیسائیوں کے دلوں میں بیت المقدس پر قبضہ کرنے کا خیال پیدا ہوا، اور اس کی خاطر اہلیان یورپ نے مسلمانوں پر صلیبی جنگیں مسلط کی جو کم و بیش 200 سال تک مسلمانوں پر مسلط رہیں۔ ان جنگوں میں تنگ نظری، تعصب، بدعہدی، بد اخلاقی اور سفاکی کا جو مظاہرہ اہل یورپ نے کیا وہ ان کی پیشانی پر شرمناک داغ ہے۔ ان جنگوں کے نتیجے میں بیت المقدس پر ان کا قبضہ ہو گیا، لیکن پھر اللہ نے بیت المقدس کی فتح کے لیے سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے عظیم انسان کو سن 1138 عیسوی میں پیدا کر دیا، جو شروع میں نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے فوجی افسر کی حیثیت سے متعارف ہوئے، لیکن نور الدین زنگی کے انتقال کے بعد مسلمانوں کے عظیم حاکم بنے اور اپنی بہادری، فیاضی، حسن خلق، سخاوت اور بردباری کے باعث نہ صرف مسلمان بلکہ عیسائیوں میں بھی عزت کی نگاہ سے دیکھے جانے لگے۔ آپ کی بڑی خواہش تھی کہ بیت المقدس کو فتح کیا جائے۔ یہ وہ دور تھا جس میں عیسائی طاقتیں مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کے درپے تھیں۔ صلاح الدین ایوبی نے عیسائیوں کے ناپاک عزائم کو ناکام بنائے اور ان کی روک تھام کے لیے ان کا پیچھا کیا، اور فوراً عیسائی کمانڈر رینالڈ کا تعاقب کرتے ہوئے مقام حطین میں اسے پا لیا۔ سلطان نے یہی دشمن کے لشکر پر ایک ایسا آتش گیر مادہ ڈلوایا جس سے زمین پر آگ بھڑک اٹھی۔ چنانچہ اس آتشی ماحول میں حطین کے مقام پر تاریخ کی خوفناک ترین جنگ کا آغاز ہوا۔ سن 1187 عیسوی کے اس جنگ کے نتیجے میں 30,000 عیسائی ہلاک ہوئے اور اتنے ہی قیدی بنا لیے گئے۔ رینالڈ گرفتار ہوا اور سلطان نے اپنے ہاتھ سے اس کا سر قلم کیا۔ اس جنگ کے بعد اسلامی افواج عیسائی علاقوں پر چھا گئیں۔ اس کے بعد صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے اس کی طرف رخ کیا۔ 1 ہفتے تک خون ریز جنگ کے بعد عیسائیوں نے ہتھیار ڈال دیے اور رحم کی درخواست کی، اور بالآخر پورے 91 سال بعد 1187 عیسوی میں بیت المقدس دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا اور تمام فلسطین سے مسیحی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ یہ تاریخی سچائی ہے کہ اس موقع پر صلاح الدین ایوبی نے اعلیٰ اسلامی اخلاق کا مظاہرہ کیا جو تاریخ میں ہمیشہ مسلمان کرتے آئے ہیں، کہ وہ غلبے کے وقت دشمنوں سے انتقام لینے کے بجائے انہیں معاف کر دیتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ایک عظیم فاتح کی حیثیت سے بیت المقدس میں داخل ہوئے اور انہوں نے زر فدیہ لے کر عیسائیوں کو امان دیا، اور جو غریب فدیہ نہیں دے سکتے تھے ان کے بھائی ملک عادل نے ان کی جانب سے فدیہ ادا کر کے انہیں امان دیا۔ اس کے بعد سے مسلسل 761 سال فلسطین پر مسلمانوں کی حکومت رہی، لیکن خلافت عثمانیہ کے زوال کے بعد 1917 عیسوی میں برطانیہ نے اس پر قبضہ کر لیا، جبکہ 17ویں صدی کے آخر میں نازی جرمنی کے یہودیوں پر مظالم کی وجہ سے فلسطین کی جانب یہودیوں کی نقل مکانی شروع ہو چکی تھی، اور بعد میں اس میں بہت اضافہ ہوا۔ سن 1896 عیسوی میں ایک یہودی صحافی نے ایک کتاب لکھی جس میں اس نے یہودیوں کے لیے ایک مستقل ریاست کی تشکیل کی دعوت دی، اور اس کے لیے اس نے 2 مقام فلسطین یا ارجنٹینا کی جانب اشارہ کیا کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو یہودی ریاست بنا کر یہود یہاں جمع ہو جائیں، اور پھر اس مقصد کی تکمیل کے لیے یہودیوں کی بہت سی کانفرنس ہوئیں اور فنڈ جمع کیے گئے، اور عملاً فلسطین کو یہودی ریاست بنانے کی خاطر اس کی جانب بڑے پیمانے پر یہودیوں نے ہجرت شروع کی، اور سن 1900 عیسوی میں فلسطین میں یہودیوں کی آبادی 5% کے قریب ہو گئی۔
جبکہ مسلمان 86% تھے اور مسیحیوں کی تعداد 14% تھی۔ یہودیوں کی بڑی تعداد میں نقل مکانی کی وجہ سے عربوں میں غصے کی لہر پیدا ہوئی اور سن 1920، 21، 29 اور 36 عیسوی میں عربوں کی طرف سے یہودیوں کی نقل مکانی اور اس علاقے میں آمد کے خلاف پرتشدد مظاہرے ہوئے، لیکن یہ سلسلہ جاری رہا۔ پھر بھی انگریزوں کے 1970 میں قبضہ اور یہودیوں کی بڑی تعداد میں نقل مکانی کے باوجود 1923 عیسوی تک فلسطین کی زمین میں سے صرف 3% زمین پر یہودیوں کی ملکیت تھی اور 97% زمین پر عرب باشندگان کی ملکیت تھی۔ دوسری طرف برطانیہ کو اس بات کا بھی شدید خوف تھا کہ کہیں یہودی بڑی تعداد میں برطانیہ کا رخ نہ کر لیں اور پھر ان کی شرارت پسندی کی وجہ سے برطانیہ کے مسیحی عوام کی زندگی میں درد و کرب اور الجھن پیدا ہو جائے۔ چنانچہ اس نے فلسطین کو یہودی ریاست کے قیام کا منصوبہ پیش کیا اور اس کے لیے ہر ممکنہ مدد دینے کا یہودیوں کو یقین دلایا۔ پھر اس کے بعد اسرائیل کا قیام عمل میں آیا۔ سن 1947 عیسوی میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے ایک معاہدے کے ذریعے فلسطین کو تقسیم کر کے ایک اسرائیلی ریاست قائم کرنے کا اعلان کر دیا اور برطانیہ نے اس علاقے سے 1948 عیسوی میں اپنی افواج کو واپس بلا لیا اور 14 مئی 1948 کو اسرائیل کی آزاد حکومت کے قیام کا اعلان کر دیا گیا۔ اقوام متحدہ نے فلسطین کو عربوں اور یہودیوں کے درمیان ظالمانہ انداز میں تقسیم کیا کہ اصل مالکین اور قدیم باشندگان کو فلسطین کا 45% حصہ دیا اور یہودیوں کو 55% حصہ دیا، جبکہ اس وقت فلسطین میں صرف 31% یہود تھے اور وہ صرف 7% زمین کے مالک تھے۔ اس کے بعد کشمکش کا سلسلہ جاری رہا اور ہر کشمکش کا انجام یہ نکلا کہ یہود نے مزید علاقوں پر قبضہ کر کے اپنی ناجائز ریاست میں انہیں شامل کر لیا۔ اسرائیلی ریاست کے قیام کے فوری بعد سن 1948 عیسوی میں جب برطانیہ نے اپنی فوج کو واپس بلا لیا تو یہودیوں اور فلسطینیوں کے درمیان بڑی جنگ شروع ہو گئی، جس کے نتیجے میں یہود نے فلسطین کے 78% حصے پر قبضہ کر لیا۔ پھر 1948 عیسوی ہی میں اسرائیل نے حملہ کر کے بیت المقدس کے آدھے مغربی حصے پر قبضہ کر لیا، جبکہ بقیہ آدھا حصہ جس میں مسجد اقصی کا حصہ بھی تھا اردن کے قبضے میں رہا۔ اسی طرح مغربی کنارے پر بھی اردن کا قبضہ رہا اور غزہ پر مصر کی حکومت رہی۔ لیکن چند ہی سالوں بعد سن 1967 عیسوی میں اسرائیل نے پڑوسی ممالک پر حملہ کر کے ان علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا جسے اقوام متحدہ نے غیر قانونی قرار دیا، اس لیے ان علاقوں کو مقبوضہ اراضی کہا گیا۔ اقوام متحدہ کی جانب سے ان قبضوں کو غیر قانونی کہے جانے کے باوجود اسرائیل نے ان علاقوں میں یہودی بستیوں کی تعمیر کا سلسلہ جاری رکھا اور اسرائیل کی دعوت پر یہودی ہجرت کر کے یہاں پہنچ کر آباد ہوتے رہے۔ ابھی جس غزہ پر اسرائیل نے بمباری کیا اور جہاں بے قصور لوگوں کو بالخصوص بیماروں، عورتوں اور بڑی تعداد میں بچوں کو شہید کر کے نسل کشی کر رہا ہے، یہ غزہ بھی 2005 تک اسرائیل کے ناجائز قبضے میں تھا، لیکن 2005 میں حماس اور دیگر فلسطینی گروپوں کے دباؤ میں آ کر اسرائیل نے غزہ پر سے اپنا قبضہ ہٹا لیا اور اپنی کالونیوں کو برخاست کر کے فلسطینیوں کے حوالے کیا۔ لیکن اب پھر وہاں بڑے پیمانے پر جنگی جرائم کا ارتکاب کیا گیا اور وہاں کے بے قصوروں کو شہید کیا گیا اور اب تک اتنی بمباری کر چکا کہ یہ علاقہ جو کبھی عمارتوں سے آباد تھا اب یہاں کھنڈرات ہی کھنڈرات نظر آ رہے ہیں، جبکہ پہلے سے ہی اس نے یہاں کے لوگوں کی زندگی کو قید کی زندگی میں تبدیل کر رکھا ہے۔ مسجد اقصی کے حوالے سے بھی اسرائیل کی نیت بہت غلط ہے کہ اس پر اس کا قبضہ تو ہے ہی، لیکن اسے شہید کر کے اس مقام پر ہیکل سلیمانی کی تعمیر اسرائیل کے منصوبے میں ہے، کیونکہ یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ یہ مسجد ہیکل سلیمانی کی جگہ تعمیر کردہ ہے اور مسجد اقصی کی مغربی دیوار ہیکل سلیمانی کی باقیات میں سے ہے، جہاں 2000 سال سے یہودی زائرین آ کر رویا کرتے تھے، اسی لیے اسے دیوار گریہ کہا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ دعویٰ غلط ہے اور وہ کبھی بھی بذریعہ دلیل یہ ثابت نہیں کر سکے کہ ہیکل سلیمانی یہیں تعمیر تھا، لیکن وہ اس کی تعمیر کے در پہ ہیں اور اسی یہودی منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اور مسجد اقصی کو مسمار کرنے کے لیے 21 اگست 1969 عیسوی کو ایک آسٹریلوی یہودی نے
قبلہ اول کو آگ لگا دی تھی، جس سے مسجد اقصی 3 گھنٹے تک آگ کی لپیٹ میں رہی اور جنوب مشرقی جانب عین قبلے کی طرف کا بڑا حصہ گر پڑا۔ محراب میں موجود ممبر بھی نظر آتش ہو گیا، جسے صلاح الدین ایوبی نے فتح بیت المقدس کے بعد نصب کیا تھا۔ یہ وہ ممبر تھا جسے سلطان صلاح الدین ایوبی قبلہ اول کی آزادی کے لیے لڑنے والی جنگوں میں ساتھ رکھتے تھے تاکہ فتح ہونے کے بعد اس کو مسجد میں نصب کریں۔ چنانچہ فتح کے بعد اسے نصب کر دیا۔ دوستو، فلسطین اسلامی سلطنت میں داخل ہونے کے بعد سے درمیانی مسیحی قبضے کے 90 سال کو چھوڑ کر 1200 سال تک اسلامی سلطنت کا حصہ رہ چکا ہے، اور اب اس کا اکثر حصہ صہیونیت کے قبضے میں ہے۔ لیکن انشاءاللہ مسجد اقصی کی آزادی ہوگی، اور جس طرح ہر ظلم مٹ جاتا ہے، انشاءاللہ ان یہودیوں کو ان کے مظالم کی سزا اللہ ضرور دے گا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔